بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم خود سب سے زیادہ دین کے دشمن ہیں، دوسرے تو بعد میں ہیں، پہلے ہم خود ہیں۔ سب سے زیادہ دین پہ سوال ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ فرقوں کی لڑائیوں میں ہم آگے ہیں۔ عمل تو ہے ہی نہیں کسی بھی چیز میں، لیکن بحث ضرور ہے۔ کسی کو پردے کا بولو گے تو کہے گا تم آنکھیں نیچی کر لو، کوئی آگے سے بولے گا تم پردہ کر لو، کسی کو بولے گانا نہ سنو، آگے سے حوالے مانگیں گے۔ حلال و حرام کی بحث ہی نہیں ختم ہوتی۔ مطلب ہم کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے، بس اس پہ بحث کر کے خود کو تسلی دے رہے ہیں۔ ناچ گانوں میں ہم سب سے آگے، شادیاں ہمارے دین سے باہر، اسکولوں کا حال کلبوں سے بھی برتر ہے۔ عمل ہم کرنا نہیں چاہتے، دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہیے ہمیں جنت، مرنا ہم مدینے میں چاہتے ہیں۔ ہر وقت گانوں میں مست اور آخری وقت کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم خود اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ دوسروں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سب ہم خود کر رہے ہیں۔ جس طرح قبر میں کیڑے مردہ جسم کو کھانا شروع کرتے ہیں نا، ویسے ہی حرام روح کو کھانا شروع کرتا ہے۔ مردہ بول نہیں پاتا، کہیں چپ کر کے خاموشی سے چیختا ہوگا، ویسے ہی روح بھی خاموشی سے چیختی چلاتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب روح اندر سے اتنا چیختی ہے کہ اس کی چیخوں کی آواز ہمارے ضمیر تک جاتی ہے، ہمارے کانوں تک آتی ہے۔ جب زبان ہل نہ سکے اور جسم کو حرام نے کھانا شروع کر دیا، تو جس محبت کے لیے روتی ہو بنت ہوا، اسی محبت سے پناہ مانگو گی، اسی شخص سے فرار چاہو گی، خود ہی اللہ سے کہو گی کہ نہیں چاہیے، بس حرام سے نکال دے۔ حرام زہر ہے جو اندر سے مارنا شروع کرتا ہے۔ حرام سے بہتر درد ہے جو اس سے دور رہنے پہ ملتا ہے۔ اللہ نے حرام یوں ہی نہیں منع کیا، خدارا نکل آؤ ان حرام کے چکر سے، حلال نہیں بنانے کی ہمت تو حرام بھی نہ رکھو۔ حرام بہت اذیت دیتا ہے، یہ سکون کی برکت کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ جس کو اپنے لیے دعا کروانی ہے وہ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ مکہ مدینے کی گلیوں تک یہ دعا پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامی اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہیں، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، پچھلی آیت میں صرف اتنی بات ارشاد ہوئی تھی کہ ان اموال کو حملہ آور فوج میں غنائم کی طرح تقسیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اور کیوں ان کا شرعی حکم غنائم سے الگ ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اموال کے حقدار کون ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حصہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا، اس کی تفصیل مالک بن اوس بن الحدثان نے حضرت عمر کی روایت سے یہ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حصے میں سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ لے لیتے تھے، اور باقی آمدنی جہاد کے لیے اسلحہ اور سواری کے جانور فراہم کرنے پر خرچ فرماتے تھے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال کی طرف منتقل ہو گیا، تاکہ یہ اس مشن کی خدمت پر صرف ہو جو اللہ نے اپنے رسول کے سپرد کیا تھا۔
امام شافعی سے یہ رائے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاص کے لیے جو حصہ تھا وہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس کے مستحق اپنے منصب امامت کی بنا پر تھے، نہ کہ منصب رسالت کی بنا پر۔ مگر فقہائے شافعیہ کی اکثریت کا قول اس معاملے میں وہی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ یہ حصہ اب مسلمانوں کے دینی و اجتماعی مسائل کے لیے ہے، کسی شخص خاص کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے، اور ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ یہ حصہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا فرما سکیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہوں یا آپ جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بھی ایک الگ اور مستقل حصے کی حیثیت سے باقی نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مساکین، یتامیٰ اور مسافروں کے ساتھ بنی ہاشم اور بنی المطلب کے محتاج لوگوں کے حقوق بھی بیت المال کے ذمے عائد ہو گئے۔ البتہ اس بنا پر ان کا حق دوسروں پر فائق سمجھا گیا کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر و عثمان کے زمانے میں پہلے 2 حصے ساقط کر کے صرف باقی 3 حصے یتامیٰ، مساکین و ابن السبیل فے کے حقداروں میں شامل رہنے دیے گئے۔ پھر اسی پر حضرت علی کرم اللہ نے اپنے زمانے میں عمل کیا۔ محمد بن اسحاق نے امام محمد باقر کا قول نقل کیا ہے کہ اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کی ذاتی رائے وہی تھی جو ان کے اہل بیت کی رائے تھی کہ یہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے ابو بکر و عمر کی رائے کے خلاف عمل کرنا پسند نہ فرمایا۔ حسن بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان دونوں حصوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے اور ذی القربہ کے حصے کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کو ملنا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ دوسرا حصہ خلیفہ کے رشتہ داروں کو دیا جانا چاہیے۔ آخر کار اس بات پر یہ اجماع ہو گیا کہ یہ دونوں حصے جہاد کی ضروریات پر صرف کیے جائیں۔ عطا بن صائب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اور رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم کو بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں وہی عمل صحیح ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں جاری تھا۔ کتاب الخراج لابی یوسف صفحہ نمبر 19 to 21۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہاشمی و مطلبی ہونا ثابت ہو یا عام طور پر معلوم و معروف ہو، ان کے غنی و فقیر دونوں طرح کے اشخاص کو فے میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ مغنی المحتاج حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے محتاج لوگوں کی اس مال سے مدد کی جا سکتی ہے، البتہ ان کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ رول معنی امام مالک کے نزدیک اس معاملے میں حکومت پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس مد میں جس طرح مناسب سمجھے صرف کرے، مگر اولا یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم رکھیں۔ حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر۔ باقی 3 حصوں کے بارے میں فقہا کے درمیان کوئی بحث نہیں ہے، البتہ امام شافعی اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک فے کے جملہ اموال کو 5 برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ایک حصہ مذکورہ بالا مصارف پر اس طرح صرف کیا جانا چاہیے کہ اس کا 1/5 مصالح مسلمین پر، 1/5 بنی ہاشم و بنی المطلب پر، 1/5 یتامہ پر اور 1/5 مساکین پر اور 1/5 مسافروں پر صرف کیا جائے۔ بخلاف اس کے امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ فے کا پورا مال مصالح مسلمین کے لیے ہے۔ مغنی المحتاج اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ قرآن مجید کی اہم ترین اصولی آیات میں سے ہے جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے
کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے، یا امیر روز بروز امیر تر اور غریب روز بروز غریب تر ہوتے چلے جائیں. قرآن مجید میں اس پالیسی کو صرف بیان ہی کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسی مقصد کے لیے سود حرام کیا گیا ہے. زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اموال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. صدقات نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے. مختلف قسم کے کفاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی گئی ہیں جس سے دولت کے بہاؤ کا رخ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف پھیر دیا جائے. میراث کا ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے. اخلاقی حیثیت سے بخل کو سخت قابل مذمت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا ہے. خوشہ حال طبقوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، جسے خیرات نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ہی انہیں ادا کرنا چاہیے. اور اسلامی حکومت کی آمدنی کے ایک بہت بڑے ذریعے یعنی فے کے متعلق یہ قانون مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ لازماً معاشرے کے غریب طبقات کو سہارا دینے کے لیے صرف کیا جائے. اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کی اہم ترین مدعات دو ہیں، ایک زکوٰۃ، دوسرے فے. زکوٰۃ مسلمانوں کو پورے زائد النصاب سرمائے، مویشی، اموال، تجارت اور زرعی پیداوار سے وصول کی جاتی ہے، اور وہ زیادہ تر غریبوں ہی کے لیے مخصوص ہے. اور فے میں جزیہ، خراج سمیت وہ تمام آمدنیاں شامل ہیں جو غیر مسلموں سے حاصل ہوں، اور ان کا بھی بڑا حصہ غریبوں ہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. یہ کھلا ہوا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو اپنی آمد و خرچ کا نظام اور بحیثیت مجموعی ملک کے تمام مالی اور معاشی معاملات کا انتظام اس طرح کرنا چاہیے کہ دولت کے ذرائع پر مالدار اور با اثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو، اور دولت کا بہاؤ نہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہونے پائے، نہ وہ امیروں ہی میں چکر لگاتی رہے. اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، سلسلہ بیان کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اموال بنی نذیر کے انتظام اور اسی طرح بعد کے اموال فے کی تقسیم کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں اسے بے چوں چراں تسلیم کر لو. جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دیں وہ اسے لے لے، اور جو کسی کو نہ دیں وہ اس پر کوئی احتجاج یا مطالبہ نہ کرے. لیکن چونکہ حکم کے الفاظ عام ہیں اس لیے یہ صرف اموال فے کی تقسیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام معاملات میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. اس منشا کو یہ بات اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے کے مقابلے میں جو کچھ نہ دے کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے گئے، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ جس چیز سے وہ تمہیں روک دے یا منع کر دے اس سے رک جاؤ. اگر حکم کا مقصد صرف اموال فے کی تقسیم کے معاملے تک اطاعت کو محدود کرنا ہوتا تو جو کچھ دے کے مقابلے میں جو کچھ نہ دے فرمایا جاتا. منع کرنے یا روک دینے کے الفاظ اس موقع پر لانا خود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکم کا مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر و نہی کی اطاعت ہے. یہی بات ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور جس بات سے روک دوں اس سے اجتناب کرو. بخاری و مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اس تقریر کو سن کر ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا، یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کتاب اللہ میں تو یہ مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا. حضرت عبداللہ نے فرمایا، تو نے اگر اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو یہ بات ضرور تجھے اس میں مل جاتی. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اس نے عرض کیا، ہاں
یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ایسا فعل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت نے عرض کیا اب میں سمجھ گئی۔ بخاری مسلم، مسند احمد، مسند ابن ابی حاتم۔ آیت نمبر 7 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔